بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس جانور کی الٹی سے پرفیوم بنایا جاتا ہے؟ جواب ہے بلیو ویل مچھلی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ جواب ہے نماز کا حساب ہوگا۔ سوال: دنیا کے کس ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں؟ جواب پاکستان پہلے نمبر پر ہے۔ سوال: کس قسم کے انسان سے شادی کرنے والی عورت خوش نصیب ہوتی ہے؟ جواب نیک دل انسان سے۔ سوال: کیا خواتین وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وضو کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور نماز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سوال: بتائیے کہ مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری اٹیک ہو جاتی ہے؟ جواب فالج کی بیماری۔ سوال: کس وقت انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب ہے روح جسم سے نکلتے وقت۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے جو حادثوں سے بچاتی ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سا گناہ معاف نہیں کرتے؟ جواب ہے شرک کرنا۔ سوال: شراب اور دوسری نشہ کرنے والے انسان کو قیامت کے دن کیا پلایا جائے گا؟ جواب ہے جہنمیوں کا پسینہ۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی لڑکی پر جنات اثر زیادہ ہوتا ہے؟ جواب ہے ناپاک رہنے والی لڑکی۔ سوال: تمام برائیوں کی ماں کس برائی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جھوٹ کو۔ سوال: وہ کون سا شہر ہے جو کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ طور پر مقدس ہے؟ جواب ہے بیت المقدس۔ سوال: اہل طائف میں سب سے پہلے اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی۔ اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی دو نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں فجر اور عصر وقت پر پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: کون سی صورت اللہ پاک کے عذاب سے بچاتی ہے؟ جواب ہے ترمذی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا کہ بعض صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کی سورۃ التبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ سوال ہے: نہانے سے پہلے پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب وسوسے کی بیماری آتی ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت کا سن کر کس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے؟ جواب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن اس کا ذکر کسی مستند روایت میں نہیں ہے۔ سوال ہے: نماز اور روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوئے تھے؟
جواب ہے 2 ہجری میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ سوال: کس زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی رہتی ہے؟ جواب ہے نیند کی حالت میں سویا ہوا انسان۔ سوال: یہ بتائیے کہ فرشتہ عورت سے کب دور چلا جاتا ہے؟ جواب: عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ سوال: آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ جواب: بغیر تعوذ اور تسمیہ کے جب بھی کوئی ذکر اذکار بالخصوص کوئی قرآنی آیت پڑھنی ہو تو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ سوال: دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ سوال: فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی؟ جواب: فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا تھا۔ سوال ہے: جلاوطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا تھا؟ جواب ہے دور فاروقی میں جلاوطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔ سوال: قرآن پاک میں چیونٹی کی نسبت سے کس سورت کا نام ہے؟ جواب ہے سورۃ النمل۔ سوال: کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مچھر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب ہے نمرود بادشاہ تھا جس کی ہلاکت کا باعث ایک لنگڑا مچھر بنا تھا۔ سوال: عربی گرامر کے مطابق کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 3 قسمیں ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں کس کی عشق کی داستان کا قصہ مشہور ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا قصہ مشہور ہے۔ سوال: ابو جہل مالون کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: عمرو بن ہشام۔ سوال ہے قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زے ہے۔ سوال ہے سامری کس قوم سے تعلق رکھتا اور اس قوم کا اصل وطن کون سا تھا؟ جواب: سامری سمیری قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا اصل وطن عراق تھا۔ سوال: کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے؟ جواب: جی ہاں کرتے تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ جواب ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7 دن بعد آپ کا نام رکھا گیا۔ سوال ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب ہے زینب بنت حارثہ نے۔ سوال: حضرت بلال مؤذن کے علاوہ وزیر بھی تھے لیکن کون سے؟ جواب: وزیر خزانہ تھے۔ سوال: ایسی کون سی لڑکی ہے جسے زنا کرنے کا کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا؟ جواب ہے پاگل لڑکی۔ سوال: ناپاکی کی حالت میں کھانا بنانے سے کیا ہوتا ہے؟
جواب ہے غربت آتی ہے۔ سوال ہے ننگے سر واش روم جانے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے شیاطین حملہ کرتے ہیں۔ سوال وہ کون سا انسان ہے جس سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بات تک نہیں کریں گے؟ جواب ہے احسان جتلانے والا۔ سوال مرد کا نیند میں بولنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے ڈپریشن کی علامت ہے۔ سوال ایسی کون سی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے ہی ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے حسد کی بیماری۔ سوال ایسی کون سی نماز ہے جسے آدھی بھی پڑھ لے تو ثواب پورا ملتا ہے؟ جواب ہے سفر میں پڑھی جانے والی نماز۔ سوال کس چیز کا صدقہ دینے سے سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے غریب رشتہ داروں کو۔ سوال کس انسان کو ملنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے مہمان سے ملنے والے سے گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ سوال وہ کون سی صورت ہے جس کی تلاوت کرنے سے بیماری دور ہو جاتی ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ۔ سوال کون سی نماز ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال بتائیے کہ صدقہ انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب ہے بری موت سے۔ سوال کون سی زبان دنیا کی خالص زبان کہلاتی ہے؟ جواب ہے عربی زبان۔ سوال ایسا کون سا گناہ ہے جس سے لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے اسلام کو چھوڑنا۔ سوال بڑھاپے میں نکاح کرنے سے کون سی بیماری دور ہو جاتی ہے؟ جواب ہے شیطانی وسوسوں سے اور بدنظری کی بیماری۔ سوال کیا اسلام میں لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ جواب اسلام میں زنا ایک سنگین گناہ ہے اور ہر حالت میں منع ہے۔ قرآن و سنت میں واضح طور پر زنا سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا رستہ ہے۔ زنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں، چاہے وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہو۔ شریعت میں حلال تعلق صرف نکاح کے ذریعے ہوتا ہے۔ نکاح کے بغیر کسی قسم کا جنسی تعلق گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں سخت ہے۔